گرامی وقار رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان پاک کے سلسلے میں نے سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کی حیات سے ایک چیز لی تھی. دوسری ایک بات میں آپ کو بتا دوں، رحم و کرم میں بے مثال نبی، سجود و سخا میں بے مثال نبی. ایک بار حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا کہ قارون جو بہت خزانوں کا مالک تھا، بڑے پیسے والا تھا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا زکوٰۃ دے دینا. زکوٰۃ ان کے زمانے میں ان کی امت پر جو زکوٰۃ فرض تھی وہ 1/4 یعنی 25% دینا پڑتا. اب قارون کے خزانے بہت تھے، 70 اونٹوں پر تو صرف خزانوں کی چابیاں رکھی جاتی تھی، اتنا مالدار تھا. اس نے کہا میرے لیے رعایت کر دی جائے. آپ نے اللہ کی بارگاہ میں سفارش کی اور رعایت یوں کرائی کہ 1000 میں 1 روپیہ دے دے. اتنی آسانی کر دی گئی. اس حساب سے بھی جب اس نے کیلکولیٹ کیا تو کئی خزانے صرف زکوٰۃ میں جا رہے تھے. دینے کا ارادہ نہیں ہوا. مال بڑی خطرناک چیز ہے، کبھی کسی کے ہاں آ جائے تو کبھی دین اور ایمان بھی لے جاتی ہے، اخلاق و کردار بھی لے جاتی ہے. لیکن دعا یہ کرنا مال آئے تو عثمان غنی کا مال آئے، ابو بکر صدیق کا مال آئے، پھر کروڑ پتی بھی بنو، کچھ فرق نہیں پڑتا. ہاں، اللہ اور رسول سے غافل کرنے والا مال نہیں آنا چاہیے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اس نے کیا کیا؟ قارون نے ایک عورت کو پیسہ دے کر کے زنا کا الزام لگانے کے لیے محفل میں حاضر کیا اور کہا کہ جب میں اشارہ کروں تو کہہ دینا میرے پیٹ میں موسیٰ کا بچہ پل رہا ہے. نبی پاک پر توہین، الزام، بہتان. عورت بارگاہ میں حاضر ہوئی، سب مجمع میں. قارون کھڑا ہوا اور پوچھا زنا کی کیا سزا ہے؟ میرا موسیٰ علیہ السلام نے یوں کہا کہ اس کو پتھر مار کر کے ہلاک کر دیا جائے گا. اس نے کہا اگر آپ کریں تو معاذ اللہ. موسیٰ علیہ السلام جلال میں آ گئے. اللہ کے نبی، کوئی چھوٹا عیب بھی نبیوں پر نہیں آ سکتا. زنا بہت دور کی چیز ہے. اس نے اشارہ کیا عورت کو کہ کھڑی ہو جا، بتا تیرے پیٹ میں کس کا بچہ ہے. وہ کھڑی تو ہوئی لیکن بول نہ سکی، تھر تھر کانپتی رہی. اور اس کے بعد کہا مجھے قارون نے پیسے دیے ہیں موسیٰ علیہ السلام پر الزام لگانے کے لیے. جب یہ بات سنی موسیٰ علیہ السلام کو اتنا جلال آیا، آپ نے زمین کو حکم دیا اے زمین پھٹ جا اور اسے نگل جا. زمین پھٹ گئی. قارون زمین کے اندر دھنستا رہا. دھیرے دھیرے اس کے پیر گھس گئے، کمر تک آ گئی. اس وقت اس نے کہا موسیٰ تم مجھے زمین میں دھسا کر میرے خزانوں پر قبضہ کرنا چاہتے ہو؟ موسیٰ علیہ السلام نے رکوا دیا، پھر حکم دیا اے زمین اس کے سارے خزانوں کو نگل جا. زمین پھٹ گئی، سارے خزانے تہس نہس ہو گئے. آج مصر کی سرزمین پر فیوم ایک جگہ ہے، وہاں پر بحیرہ قارون ایک جگہ ہے جہاں پر یہ سارے خزانے دھسا دیے گئے. اب وہاں ریت کے علاوہ کچھ نہیں ملتا، ریت ہے یا پانی. اب قارون کو موسیٰ علیہ السلام نے دھسانے کا حکم دیا. زمین نگلتی چلی گئی، نگلتی. گردن تک آنے پر اس نے پکارا اے موسیٰ معاف کر دو، اے موسیٰ معاف کر دو. موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم اس کی طرف توجہ بھی نہیں فرمائی کیونکہ اس نے زنا کی تہمت لگائی. اور تھوڑی دیر میں وہ زمین میں دھس گیا اور ختم ہو گیا.